وہ گئی، قدر شناسی گئی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے پوچھا ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین اسلام دو چیزوں میں، کیا؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام۔ فرمایا سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور جسے پہچانو یا نہ پہچانو ہر ایک پر سلام کرتے جاؤ۔ فرمایا یہ بہترین اسلام۔ بولیے کیا؟ کھانا کھلانا اور سلام پھیلانا۔ تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس پر بھی سلام کرو، اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ تطعم الطعام اعلیٰ اسلام، سب سے بہترین اسلام، اور اولیاء اللہ کی اعلیٰ عبادات میں سے ہے۔ یہ بھی سنیں، اکابر اولیاء اللہ کی عبادات میں سے ہے کھانا کھلانا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب ترین عبادات میں سے تھا کھانا کھلانا۔ کھانا کھلاتے کھانا کھلاتے، اور میں نے پوری عمر دیکھا میرے آپ کے ہم سب کے شیخ قدوۃ الاولیاء حضور سیدی و سندی و مرشدی و مولائی سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کھانا کھلانا، ایک روز آپ نے بھی مجھے فرمایا کہ میری عبادات میں سے ہے، اور اتنی محبت اور شوق سے کھانا کھلاتے، اور وہ اعلیٰ کھانا کھلاتے کہ شاید شاہوں کے بادشاہوں کے دسترخوان پر بھی وہ اعلیٰ کھانا نہ ملتا جو حضور قدوۃ الاولیاء کے دسترخوان پہ ملتا تھا۔ اور شاید بہت کم ہی ہوگا کہ کبھی آپ اندر کھانا کھایا ہو، وہ لوگوں کو بلا بلا کے دوپہر شام کھلاتے تھے اور اعلیٰ کھانے کھلاتے، اعلیٰ کھانا کھلاتے۔ اس دن مجلس میں آپ نے فرمایا، حضور قدوۃ الاولیاء نے، کہ حضور غوث پاک کی عبادات میں سے ہے، اور فرمایا ہمارا بھی عبادات میں سے ہے۔ یہ شیوا ہے، یہ سخاوت ہے۔ کیا ہے؟ اطعام الطعام سخاوت ہے، اور ولی کی پہچان یہ ہے، یاد رکھ لیں، سخی ہوتا ہے، ولی کبھی کنجوس ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کنجوس ہے وہ ولی نہیں ہے، اور جو کنجوس ہے وہ سخی ہی نہیں ہے، وہ صوفی ہی نہیں ہے۔ تصوف میں، صفا میں، ولایت میں کنجوسی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ اول تو آخر سخی ہوتے ہیں، اور وہ اتنے سخی ہوتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا کھلاتے ہیں کہ اپنی صبح کل کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ولایت اور تصوف کی اہل صفا کی علامتوں میں سے ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے اعلیٰ اسلام یہ ہے، یعنی حضور نے خلق کا جو جو گوشہ بیان فرمایا اور جو جو گوشہ اپنے اسوہ مبارکہ میں رکھا، صوفیاء طبقہ ہی وہ ہے کہ انہوں نے وہی حسن سارے چن کر اپنے آپ کو اس سے مزین کر لیا اور اپنے ظاہر و باطن کو اس سے آراستہ کر لیا۔ اب جو باتیں آج سن رہے ہیں کچھ اپنے اندر لائیں گے بھی نہیں، مسکراہٹ لائیں، نرمی لائیں، شفقت لائیں، پیار لائیں، سخاوت لائیں، کنجوسی کو ذبح کر دیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سلام کرنے کے لیے آقا نے فرمایا جو سفر کر رہا ہے کسی سواری پر، وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑی تعداد میں جو لوگ ہوں وہ زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں ان کو سلام کرے۔ سلام کرنا اعلیٰ اسلام ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں سلام کریں، دیر تک منہ ہی نہیں ہلاتے، دیکھیں سلام کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے بندے،
اگر آپ آئے ہیں تو وہ کیوں سلام کرے آپ کو؟ حضور نے فرمایا کہ آنے والا سلام کرے. اگر آپ چل رہے ہیں تو بیٹھا ہوا کیوں سلام کرے؟ حکم ہے رسول پاک کا کہ چلتا ہوا بیٹھے ہوں کو سلام کرے. دو ہیں تو تین چار کو سلام کرے، قلیل کثیر کو سلام کرے. آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ سلام کرے؟ جو دوسرے سے سلام کی توقع کرتا ہے اس کا مطلب ہے اسے خود اعلیٰ اسلام کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنون، لوگو تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ. کیا؟ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ بن جاؤ. اور فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. تین کلیے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے. فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بنو، اور فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، مومن نہیں ہو سکتے. اور پھر آقا نے فرمایا الا ادلکم اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، فرمایا اب کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں اگر وہ کرو تو تمہارے درمیان محبت ہو جائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتا دیں. فرمایا کثرت کے ساتھ ایک دوسرے پر سلام کیا کرو. افشوا السلام بینکم، زیادہ سے زیادہ آپس میں سلام کو پھیلایا کرو. جتنی کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرو گے اتنی رفتہ رفتہ دلوں میں محبت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہوگی، نفرت ختم ہوگی. اور جتنی محبت آئے گی اتنے مومن بنو گے، جتنے مومن بنو گے اتنے جنتی ہو جاؤ. سلام کی سمجھ آئی ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس باللہ تعالی من بدأہم بالسلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے، اب اللہ کی قربت چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، چاہتے ہیں تو نسخہ محمدی بتاؤں اللہ کے قریب ہونے کا. جی آقا نے فرمایا اللہ اس شخص سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو دوسرے پر سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتا. اللہ اس تصوف کا معنی کیا ہے؟ خدا کی قربت چاہنا. کیا؟ خدا کی، یہی مقصود ہے نا کہ خدا کی قربت ملے. حضور نے فرمایا کہ خدا کی زیادہ قربت اسے ملتی ہے جو ہمیشہ دوسرے پر سلام میں پہل کرے. اب آج کے تصوف میں سلام کی پہل ہے؟ آج سلام کی پہل ہے؟ فرمایا سلام میں پہل کرو اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا. اور آقا علیہ السلام اس عمل پر اتنی سخت تاکید فرماتے کہ حضرت قلادہ بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علیہ ولم اسلم. میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تیزی سے اندر چلا گیا، معلوم نہیں کیا بات بنی تو میں نے سلام نہیں کیا. جیسے آقا کے چہرے انور پہ نگاہ پڑی ہوگی نا تو بالکل ہوش میں نہیں رہے ہوں گے. صحابی ہے نا تو میں اس کی یہ تعبیر کر رہا ہوں کہ چہرے انور پہ نگاہ جو پڑی ہوگی تو ہوش ہی جاتے رہے ہوں گے، بس اس مدہوشی کے عالم میں گر پڑے ہوں گے، آگے بیٹھ گئے ہوں گے یا ادب میں اس حد تک ڈوب گئے ہوں گے کہ ہوش ہی نہیں رہا سلام کا. کہتے میں حاضر ہوا آقا کی بارگاہ میں اور سلام نہیں کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی ارجع فقل السلام علیکم ادخلوا. یہ ہیں آداب.
ان آداب سے دین بھی سنورتا ہے اور سلوک بھی سنورتا ہے۔ آقا نے فرمایا واپس چلے جاؤ، باہر جاؤ، واپس بھیج دیا۔ فرمایا دوبارہ دروازے پر آ کے انٹر ہونے کے لیے پہلے سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد پوچھو حضور کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟